ہفت روزہ بچوں کا اسلام 18واں سالنامہ شمارہ نمبر 957 محترمہ کانتا رابعہ کی کہانی عکس۔ آؤ مانی کھیلتے ہیں۔ 6 سالہ ارقم اپنے پڑوسی کزن سلمان کا بازو تھامے اپنے گھر لاتے ہوئے بولا۔ کچھ دیر تو دونوں نے کاغذ کے جہاز بنا کر اڑائے، پھر ریموٹ والی گاڑی سے کافی دیر کھیلنے کے بعد مانی بولا، یار اسکول میں اس ویکینڈ پر پروگرام ہے، تم نے پریکٹس کر لی ہے؟ نہیں، مجھے تو بہت مشکل لگتا ہے تقریر کرنا، مجھ سے نہیں سب کے سامنے بولا جاتا۔ میں نے تو ٹیچر سے کہا تھا کہ میں ملی نغمہ پڑھوں گا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ ارقم کو تقریر کرنا بہت مشکل لگتا تھا۔ کون سا ملی نغمہ؟ مانی نے پوچھا۔ یار تمہیں بھی آتا ہے وہ؟ وہی پچھلے ماہ کی بزم میں جو فیضان یاسر نے پڑھا تھا۔ مجھے دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے، چلو میں پڑھ کر دکھاتا ہوں۔ یہ کہہ کر ارقم دونوں بازوؤں کو ہوا میں لہراتے ہوئے بھیا کے بیڈ پر چڑھ گیا اور لہک لہک کر پڑھنے لگا، مجھے دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے۔ کچھ ہی دیر میں حال یہ تھا کہ ہوا میں بازو لہراتے دونوں بستر پر کود رہے تھے اور زور زور سے گا رہے تھے۔ اسی وقت اچانک دروازہ کھلا اور بھیا کسی کام سے اندر داخل ہوئے اور اپنے کمرے میں دونوں کو ادھم مچاتے دیکھ کر دنگ کھڑے رہ گئے۔ پھر ان کی نظر فرش پر بکھرے کاغذ کے جہازوں اور ادھر ادھر گری پڑی چیزوں پر پڑی تو غصے سے لال پیلے ہی ہو گئے، زور سے دھاڑے، اوئے الو کے پٹھوں، کیا کر رہے ہو تم دونوں میرے کمرے میں؟ بھیا ہم نا بزم ادب کے لیے پریڈ سیٹ کر رہے ہیں، ارقم آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے معصومیت سے بولا۔ پریڈ سیٹ کے بچے، کمرے کا کیا حال کر دیا ہے تم دونوں نے؟ اترو نیچے اور دفع ہو جاؤ، شکل گم کرو یہاں سے اپنی، ورنہ لگاؤں گا ایک تھپڑ۔ بڑے آئے استاد پڑھانے والے۔ انہوں نے بڑی مشکل سے خود کو تھپڑ مارنے سے روکا، ورنہ دل تو ان کا چاہ رہا تھا کہ دونوں کا حشر کر دیں۔ دونوں دم سادھے کمرے سے ننگے پاؤں ہی نکل گئے۔ استادو اپنے جوتے تو لیتے جاؤ، بھیا نے دانت کچکچائے۔ دونوں کسی ریموٹ سے چلنے والے بھالو کی طرح اندر آئے، جوتے اٹھائے اور کمرے سے چلے گئے۔ بدتمیز، جاہل۔ بھیا کا موڈ سخت خراب ہو گیا تھا۔ پھیلاوا سمیٹتے ہوئے وہ مسلسل برا بھلا کہہ رہے تھے۔ دونوں بچوں نے اپنی اپنی ماؤں کی گود میں سر رکھ کر بھیا کی ڈانٹ کا بتایا۔ ماؤں کی تسلیاں اور دلاسے سن کر دونوں ہی تھوڑی دیر میں ڈانٹ کا غم بھول بھال گئے اور 1 گھنٹے بعد ہی پھر سے کھیل کود کرنے لگے۔ مغرب کی نماز کے بعد بھیا کے دوستوں نے کسی کام کے سلسلے میں ان کے پاس آنا تھا۔ انہوں نے سدرا آپی کو اچھی سی چائے اور بسکٹ وغیرہ بھجوانے کا کہا اور خود ڈرائنگ روم کی طرف چلے گئے۔ ان کے 1-2 دوست پہلی مرتبہ ان کے گھر آ رہے تھے۔ ڈرائنگ روم کی صاف ستھرائی کا جائزہ لینے کے لیے انہوں نے ڈرائنگ روم میں قدم رکھا ہی تھا کہ ایک آواز ان کے کانوں میں پڑی اور زمین نے جیسے ان کے قدم پکڑ لیے۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے ارقم کو دیکھ رہے تھے جو 3 سالہ بھانجے کو سامنے صوفے پر ناچتا کودتا دیکھ کر زور زور سے چیخ رہا تھا، اوئے الو کے پٹھے، اتر نیچے اور دفع ہو جاؤ، شکل گم کرو یہاں سے اپنی، بڑے آئے استاد۔ 3 سالہ منا حیرت سے ارقم کو دیکھ رہا تھا اور ارقم ہو بہو بھیا کا عکس بنا انہی کے انداز میں انگلی اٹھائے دانت کچکچاتے مننے کو دھمکیاں دیے جا رہا تھا۔ بھیا پر سکتہ طاری ہو گیا تھا۔